کبھی کبھی انسان یتیم ماں باپ کے مرنے سے نہیں ہوتا، بلکہ ماں باپ کے زندہ ہوتے ہوئے بھی وہ یتیم ہو جاتا ہے۔ باہر سے دیکھنے میں یہ ایک کامیاب اور خوشحال پاکستانی گھرانہ تھا، لیکن بند دروازوں کے پیچھے جو ہو رہا تھا وہ کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ آج کی اس کہانی میں دولت ہے، بڑے گھر ہیں، بیرون ملک سفر ہیں، لیکن خوشی کہیں نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم بھر دیتا ہے، لیکن کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو کہ 40 سال بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ آج کی یہ کہانی سننے کے بعد شاید آپ اپنے بچوں کو بڑی ہی مضبوطی سے اپنے گلے لگائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم وہ غلطیاں نہ کریں جو کہ حمزہ کے ماں باپ نے اس کے ساتھ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ برطانوی نژاد پاکستانی نوجوان کی کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس نے کہ اپنے والدین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ قصور شاید اس نوجوان کا ہے، لیکن آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے یہ جاننے کے بعد کہ یہ شخص 40 سال تک اپنے والدین کی طرف سے دیے گئے اس ذہنی ڈپریشن کو، اس مینٹلی ٹارچرزم کو برداشت کرتا رہا، اور آخرکار جب یہ انڈیپینڈنٹ ہوا، یہ اس قابل ہوا کہ یہ اپنی زندگی اپنے پیروں پر گزار سکتا ہے۔ اس نے اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر، ان کی مینٹل ہیلتھ کی خاطر اپنے والدین سے قطع تعلقی اختیار کر لی۔ اب آپ کہیں گے کہ آخر ایسی کون سی بات ہو گئی کہ اس کے والدین، انہوں نے زندگی میں ایسا کیا کر دیا تھا کہ یہ شخص جس کا نام حمزہ ہے یہ اپنے والدین کو چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ آج کی یہ کہانی شاید تھوڑی سی طویل ہو جائے اور اس کا ہر موڑ شاید آپ کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دے کہ شاید یہ کسی فلم یا ناول کا قصہ ہے، لیکن یقین مانیں یہ یہاں پہ پیش آنے والا ایک حقیقی واقعہ ہے۔ یہ ایک برطانوی نژاد پاکستانی نوجوان کی زندگی کی وہ داستان ہے جسے اس نے 40 سال تک اپنے سینے میں دفن رکھا۔ حمزہ نے چند ماہ پہلے مانچسٹر، برطانیہ سے رابطہ کیا اور آج وہ اپنی 40ویں دہائی میں ہے، لیٹ 40s میں ہے یہ اپنی ایج کی، اور شادی شدہ ہے، 2 بچوں کا باپ ہے اور ایک کامیاب کاروبار چلا رہا ہے۔ لیکن اس کے دل میں نہ ایک ایسا بوجھ تھا جسے وہ نہ اپنی بیوی سے بیان کر سکا اور نہ ہی کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ اس چیز کو شیئر کر سکا۔ بس اندر ہی اندر یہ چیز گھٹتی چلی گئی اور اس کا اثر جو تھا وہ حمزہ کے ذہن کے اوپر ہوتا رہا۔ حمزہ کا بچپن برمنگھم کے ایک عام سے پاکستانی علاقے، جہاں پہ پاکستانی کمیونٹی ہوتی ہے نا زیادہ تر، وہیں پہ ہوا تھا، اور اس کے والد ٹیکسی چلایا کرتے تھے اور اس کی والدہ ایک مقامی کمیونٹی سینٹر میں کام کیا کرتی تھی۔ شروع میں ان کی زندگی عام مڈل کلاس خاندانوں جیسی تھی۔ یہاں پہ رہنے والے موسٹلی پاکستانیوں کی زندگی بس ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی ہوتی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ یہ برطانیہ میں رہ رہے ہیں تو کوئی بہت ہی لگژری لائف گزار رہے ہوں گے، لیکن یقین مانیں آپ لوگوں کو میں بار بار یہ بات بتاتی ہوں، لیکن کوئی بھی بندہ اس چیز کا یقین نہیں کرتا کہ یہاں پہ رہنے والے جتنے پاکستانی ہیں نا، موسٹلی 90% وہ ایک ایوریج زندگی ہی گزار رہے ہوتے ہیں، بالکل ویسی ہی ایوریج زندگی جو کہ پاکستان میں رہنے والے مزدوروں کی یا عام چھوٹے موٹے کام کرنے والے لوگوں کی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ سہولیات زیادہ ہیں اور لائف کا سٹینڈرڈ یہاں پہ ہر بندے کا ایک جیسا ہی ہے، تو اس وجہ سے ان سہولتوں کو ہر انسان انجوائے کرتا ہے۔ اب جی ان کا نا ایک چھوٹا سا سیمی ڈیٹیچڈ گھر تھا، محدود آمدنی تھی اور ایک سادہ سی زندگی تھی جس میں نہ کوئی ہوٹلنگ تھی، نہ کوئی ہالیڈیز تھے، نہ کہیں آنا جانا تھا اور نہ ہی کوئی فضول خرچی تھی۔ لیکن پھر اچانک سے نا ان کے گھر میں سب کچھ بدلنا شروع ہو گیا۔ چند سالوں میں ان کے گھر کے باہر ایک مہنگی گاڑی کھڑی ہو گئی اور ان کے خاندان نے نا ایک بڑے سے علاقے میں 5 بیڈ روم گھر لے لیا۔ اب یہاں پہ برطانیہ میں رہتے ہوئے 5 بیڈ روم ڈیٹیچڈ ہاؤس لینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہاں پہ ڈیٹیچڈ ہاؤس کی ایک بڑی قیمت ہوتی ہے اور ایکسپینسو بھی ہوتا ہے۔ حمزہ کی عمر اس وقت کوئی تقریباً 9 سال تھی، لیکن اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ اچانک ود ان ڈیز جو ہے وہ کیسے چینج ہو گیا ہے۔ اس تبدیلی کے پیچھے ایک شخص تھا اور وہ اس کی والدہ کا کزن تھا، جسے کہ خاندان میں سب طارق بھائی کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ اب جی طارق بھائی نا اکثر ان لوگوں کے گھر آیا کرتا تھا۔ شروع میں وہ خاندان کے خیر خواہ نظر آتا تھا، انہوں نے ہی نیا گھر خریدنے میں ان لوگوں کی مدد کی تھی، نئے کاروبار کے مواقع بتائے اور خاندان کو کمیونٹی کے با اثر لوگوں سے متعارف بھی کروایا۔ اگر میں یہ کہوں کہ ان لوگوں کی زندگی میں طارق بھائی نہ آتا
تو ان لوگوں کی زندگی اسی ایوریج روٹین پہ چل رہی ہوتی اور وہی ہینڈ ٹو ماؤتھ ان کا گزارا ہوتا، اسی ڈگر پہ چلتے چلتے اب تک یہ لوگ وہی غربت کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ خیر جی، اسی طرح سے وقت گزرتا گیا۔ حمزہ نے محسوس کیا، بچے جو ہیں نا وہ چاہے کچھ کہیں یا نہ کہیں لیکن وہ ہر چیز پیرنٹس کی نا آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں ایک امیج بن رہا ہوتا ہے، اور ہم والدین جو ہیں وہ ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ بچوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، اور ان کو یہ کہہ کے خاموش کروا دیا جاتا ہے کہ تم ابھی چھوٹے ہو، چپ کر جاؤ۔ اب جی حمزہ نے نا اندر ہی اندر یہ چیز محسوس کرنی شروع کر دی کہ اس کے والد جو ہیں وہ اکثر رات گئے گھر آتے ہیں، کبھی غصے میں، کبھی غیر معمولی خوشی میں، اور کبھی نشے کی حالت میں، اور گھر میں اکثر پارٹیز ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، لوگ آتے ہیں، والدین لوگوں کے آنے پہ نا بچوں کو اوپر کے کمروں میں بھیج دیتے ہیں، اور سختی سے یہ کہا جاتا ہے کہ نیچے بالکل نہیں آنا جب تک کہ ہم لوگ نہ کہیں۔ حمزہ اور اس کی بہن کے لیے ویڈیو گیمز، چاکلیٹس اور نئے کھلونے لا دیے جاتے تھے۔ بچوں کو لگتا تھا کہ یہ محبت ہے، لیکن آج حمزہ کو زندگی میں اتنا اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھنے کے بعد، اور جب اس کو زندگی کی سمجھ آ گئی تو اس کو یہ پتہ چلا کہ وہ محبت نہیں تھی اس وقت، بلکہ وہ خاموش رہنے کی قیمت تھی۔ ہمیں اپنے منہ بند رکھنے کے لیے یہ لالچ دیا جاتا تھا، کبھی چاکلیٹس تو کبھی کھلونے۔ اب جب کچھ عرصے کے بعد نا حمزہ نے یہ محسوس کیا کہ اس کی والدہ اکثر طارق بھائی کے ساتھ مختلف تقریبات میں جانے لگی ہیں، کبھی لندن، کبھی مانچسٹر، کبھی دبئی، اور کبھی ترکی کے دورے پہ، اور والد جو تھا وہ گھر میں ہی ہوتا تھا۔ گھر میں اس بارے میں نا کوئی بات نہیں کی جاتی تھی، کسی کو اس بارے میں ڈسکشن کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی، کوئی سوال بھی پوچھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ امی کہاں گئی ہیں اور کس کے ساتھ گئی ہیں۔ جب کبھی حمزہ کوئی سوال کرتا تھا تو اس کو آگے سے ڈانٹ دیا جاتا تھا، کبھی چیخو پکار، کبھی تھپڑ، اور کئی دن تک نا حمزہ کے ساتھ بات نہیں کی جاتی تھی، اور ان سب چیزوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ حمزہ خاموش ہو گیا۔ حمزہ کا یہ کہنا ہے کہ اس کے والد اور والدہ دونوں کے درمیان بظاہر طور پہ تو ایک تعلق قائم تھا، لیکن گھر میں کوئی محبت نام کی چیز نظر نہیں آتی تھی، نہ وہ ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، نہ ایک دوسرے کی چیزوں میں انٹرفیئر کرتے تھے۔ ہر چیز دکھاوا، پیسے اور سوشل سٹیٹس کے ارد گرد گھومتی تھی۔ اب جی اس دوران نا اس کی جو والدہ تھی نا حمزہ کی، اس نے برطانیہ کی پاکستانی کمیونٹی میں مذہبی اور فلاحی سرگرمیوں کا دائرہ بڑھانا شروع کر دیا، اور یہ یہاں پہ برطانیہ میں بھی اور پاکستان میں بھی کئی ایک لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ وہ فلاحی سرگرمیوں کے نام پہ کوئی اس طرح کا چیریٹی کا ادارہ بنا کے یا مذہبی سرگرمیوں کے نام پر چندہ اکٹھے کرتے ہیں۔ اب وہ جو اس کی والدہ تھی نا حمزہ کی، وہ فنڈ ریزنگ کے ایونٹس کروایا کرتی تھی، کبھی جی یتیم بچوں کے لیے چندہ، مساجد کے لیے چندہ، پانی کے منصوبوں کے لیے چندہ، بیمار بچوں کے علاج کے لیے چندہ، اور لوگ یہاں پر نا آپ کو پتہ ہے برطانیہ میں رہنے والے لوگ چونکہ پیسے کی اتنی کمی نہیں ہوتی، چاہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی مطلب ایوریج زندگی گزارے ہوں، لیکن چیریٹی کے نام پہ صدقہ خیرات کر دیتے ہیں۔ لوگ دل کھول کے نا ان چیریٹی ایونٹس میں اس کی ماں کو نا پیسے دیا کرتے تھے، اور اندر سے ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہوتا تھا کہ ہم یہ جو ایونٹس کر رہے ہیں، یہ جو چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، ہم پاکستان میں جو یہ مظلوم اور مستحق اور مسکین لوگ ہیں نا ان کی ہم مدد کر رہے ہیں۔ اب اس کی ماں جو تھی نا وہ نرم گو تھی، مذہبی انداز تھا اور خوش اخلاق بھی تھی، جس کی وجہ سے کیا کہ اس نے بہت سے لوگوں کا نا اعتماد جیت لیا تھا، لیکن حمزہ کے لیے نا گھر میں کچھ اور ہی بیہیویئر ہوتا تھا، اور وہ حمزہ نا یہ دیکھا کرتا تھا کہ یہ جو چندے کی رقم آ رہی ہے نا اس سے مہنگے مہنگے بیگز، ڈیزائنر بیگز خریدے جاتے ہیں، لگژری ہالیڈیز منائے جا رہے ہیں، ڈیزائنر کپڑے آ رہے ہیں، اور ہر سال گھر مزید امیر ہوتا جا رہا ہے۔ اب وہ جو چندے کی رقم تھی وہ ماں اپنے جو کہنے نا کہ بھی اللے تللے ان کو پورا کرنے کے لیے اس چندے کی رقم کو استعمال کر رہی تھی، لیکن وہ چندہ کبھی بھی مستحق افراد تک نہیں پہنچا تھا۔ حمزہ کا یہ کہنا ہے کہ اس نے اپنی ماں کو مساجد کے لیے چندہ مانگتے ہوئے دیکھا، اور اسی ہفتے پیرس شاپنگ کے لیے بھی جاتے ہوئے دیکھا۔ وہی جو مساجد کے چندے کے لیے پیسے آتے تھے نا اس سے وہ شاپنگ کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں مہنگے ٹور پہ نکل جایا کرتی تھی۔ اور یہ بات جو ہے نا چاہے آپ لوگوں کو سننے میں اچھی لگے یا بری لگے، لیکن یہ ریالٹی بیس ہے۔ جتنے بھی یہ چیریٹی کے ادارے ہوتے ہیں، موسٹلی کی میں بات کر رہی ہوں، سب کی نہیں، ہو سکتا ہے کچھ ایسے بھی ہوں جو کہ واقعی میں مستحق
افراد کی مدد کرتے ہوں۔ یہ جو چندہ لینے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ مذہبی کارڈ استعمال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو خدا کا خوف شاید بھول ہی جاتا ہے۔ اور یہاں پہ برطانیہ میں بھی رہتے ہوئے کئی ایک چیریٹیز ایسی ہیں، کئی ایک لوگ ایسے ہیں، جیسے کہ اب یہ حمزہ کی ماں ایک چیریٹی کا ادارہ جو تھا نا وہ چلا رہی تھی، ایک کمیونٹی کو چلا رہی تھی، جس میں کہ چندہ اکٹھا ہوتا تھا، لیکن چندے کے پیسے وہ اپنے اوپر استعمال کیا کرتی تھی، اپنے گھر کو مزید مہنگا بنا رہی تھی، لگژری گاڑیاں لے رہی تھی۔ اور اسی طرح سے نا یہ لوگ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بیوقوف بنا کر ایک مذہبی کارڈ یا ایک ایموشنلی بلیک میل کر کے لوگوں کے نام پہ پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے، لیکن وہ پیسہ کبھی بھی ان لوگوں تک نہیں پہنچتا ہے۔ جتنا بڑا مذہبی کارڈ اور جتنا بڑا مظلومیت کا کارڈ استعمال کیا جائے گا، اتنے ہی زیادہ آپ لوگ امیر ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ کیا آپ لوگ واقعی میں سمجھتے ہیں، کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے، کسی ایک بندے کو دیکھا ہوا اپنے ارد گرد کمیونٹی میں یا اٹھتے بیٹھتے یا سوشل میڈیا میں کہ لوگ چندے کے نام پہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، لیکن وہ کیا کہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور تھوڑا بہت شاید ان لوگوں تک پہنچ بھی جاتا ہو۔ آپ لوگوں کی رائے کا جو ہے نا وہ مجھے انتظار رہے گا۔ اور یہی سب کچھ جو تھا نا وہ حمزہ کی ماں کر رہی تھی۔ یہی سب کچھ دیکھ کے نا حمزہ کے اندر کئی ایک سوال جنم لے رہے تھے، جبکہ حمزہ اپنے بچپن میں تھا کہ کیا مذہب صرف لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے؟ کیا خیرات واقعی وہاں جا رہی ہے جہاں کہ اس کا دعویٰ کیا جاتا تھا؟ کیا خاندان صرف ایک خوبصورت تصویر تھا جس کے پیچھے سب کچھ بکھرا ہوا تھا؟ لیکن ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا، اور حمزہ ہمیشہ خاموش ہی رہا، کیونکہ بچپن سے اسے خاموش ہی رہنا سکھایا گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، حمزہ یونیورسٹی پہنچا، پھر ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ماحول سے نکل جائے گا۔ گریجویشن کے فوراً بعد وہ لندن منتقل ہو گیا۔ وہاں اس نے چھوٹے موٹے کام کرنے شروع کر دیے، سخت محنت کی، کئی راتیں ایک ہی کمرے میں 4 لوگوں کے ساتھ گزار دیں، لیکن اسے پہلی بار اپنی زندگی پر اختیار محسوس ہوا۔ حمزہ نے اپنے والدین سے قطع تعلقی کا اور ان کے ساتھ نہ رہنے کا فیصلہ پہلے ہی لے لیا ہوا تھا، اور یہاں پہ لندن میں رہتے ہوئے اب اس کی ملاقات ایک پاکستانی نژاد برطانوی خاتون سے ہوئی۔ حمزہ نے اس خاتون سے شادی کر لی، اور آج ان کے نا 2 بچے ہیں۔ حمزہ کا یہ کہنا ہے کہ جب اس کی بیٹی غلطی کرتی ہے نا تو یہ اسے سمجھاتا ہے، اور جب وہ اپنی بیٹی کو سمجھا رہا ہوتا ہے نا کسی بھی غلطی پہ، تو اس وقت اسے اپنا نا بچپن یاد آ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میرے والدین کے پاس بھی یہی موقع تھا، وہ بھی محبت کا انتخاب کر سکتے تھے۔ حمزہ کا یہ کہنا ہے کہ زندگی نے نا اسے 2 راستے دیے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ وہ بھی اپنے والدین جیسا ہی بن جائے، ہر بات پہ اپنے بچوں کو ڈانٹے، ان کا منہ چپ کروا دے، جھوٹ، دکھاوا، دھوکہ اور بے حسی اپنے والدین کی طرح انہی چیزوں کو اپنا لے۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ اپنی تکلیف کو سبق بنا لے، اور اس نے نا دوسرا راستہ اختیار کیا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو پیار اور محبت سے ہر چیز سمجھاتا ہے۔ آج بھی حمزہ کے والدین جو ہیں وہ برمنگھم میں ایک آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں۔ والدین کے پاس آج بھی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے گھر ہیں، سوشل میڈیا پر خوشیوں بھری تصویریں بھی لگائی جاتی ہیں، لیکن حمزہ کہتا ہے کہ اگر مجھے ان کی دولت اور اپنے ذہنی سکون میں سے ایک چیز چننی ہو تو میں ہر بار اپنا سکون ہی چنوں گا۔ والدین کی اب بھی وہی سرگرمیاں چل رہی ہیں۔ ماں ابھی بھی اپنے اس طارق بھائی کے ساتھ دوروں پہ جاتی ہے، اور انٹرنیشنل ٹورز ہو رہے ہیں اس کے۔ چندے کے نام پر وہ پیسے اکٹھے کرتی ہے اور ان کو اپنے اللے تللے پورے کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اور حمزہ کا یہ کہنا ہے کہ اسے یہ چیزیں اب برداشت نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچوں کے اوپر اس کے والدین کا کوئی بھی اثر پڑے۔ اس کہانی کا مقصد کسی رشتے کو بدنام کرنا نہیں۔ ہر ماں ایسی نہیں ہوتی، ہر باپ ایسا نہیں ہوتا، ہر مذہبی شخص منافق نہیں ہوتا، اور ہر امیر خاندان برا نہیں ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی سب سے خوبصورت نظر آنے والے گھر کے اندر سب سے زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایک بچہ جو ظلم اور منافقت کے درمیان بڑا ہوتا ہے وہی آگے چل کر سب سے اچھا انسان بھی بن سکتا ہے، بے شک کہ ہدایت اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ حمزہ کی یہ کہانی، حمزہ کا یہ شیئر کیا گیا جو واقعہ ہے نا، یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا ماضی ہمیں زخمی کر سکتا ہے،
مگر وہ ہمارے مستقبل کا فیصلہ نہیں کرتا۔ فیصلہ وہ ہوتا ہے جو کہ ہم لوگ خود کرتے ہیں، ہمارا اپنی زندگی پہ پورا اختیار ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم اچھائی کا راستہ اختیار کریں یا برائی کا راستہ اختیار کریں، ہم محبت کے ساتھ زندگی گزار لیں یا ہم منافقت کے رستوں پہ چلتے ہوئے ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے دھوکہ دہی کرتے ہوئے زندگی گزار لیں۔ فیصلہ ہم خود کرتے ہیں، ہر دن کرتے ہیں، ہر انتخاب کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں حمزہ کا لیا گیا فیصلہ بالکل درست ہے کہ اس نے اپنے والدین سے اپنے ذہنی سکون کی خاطر قطع تعلقی اختیار کر لی ہے، اور حمزہ کو یہ لگتا ہے کہ اس کے والدین کا چنا گیا راستہ بالکل بھی درست نہیں ہے، وہ یتیموں، مظلوموں اور غریبوں کا حق کھا رہے ہیں، اور حمزہ نہیں چاہتا کہ اس کے والدین کی یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اس کے بچے دیکھیں، اس کی بیوی دیکھیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے والدین سے اب بالکل بھی ملنا نہیں چاہتا۔ کیا حمزہ کو یہ سب کچھ اگنور کرتے ہوئے اپنے والدین کو وہ مرتبہ دینا چاہیے جو کہ ہر ماں باپ کا حق ہے، یا کہ حمزہ کا لیا گیا فیصلہ بالکل درست ہے؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔